بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ امت محمدیہ کی تاریخ کی سب سے دردناک رات تھی۔ یہ رات عاشور کی رات تھی، جب خیموں میں چراغ بجھ گئے، جب ماؤں نے بیٹوں کے گال چومے، جب بہنوں نے بھائیوں کو آخری بار سینے سے لگایا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے اندھیرے میں خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ پیارے ناظرین، 7 محرم کو یزید کا گورنر ابن سعد 4000 کا لشکر کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے بڑھ کر 70,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 72 وفادار اہل بیت و اصحاب موجود ہیں۔ یزیدی لشکر نے نہ صرف پانی بند کیا، بلکہ خوف، دھونس اور لالچ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت پر مجبور کرنا چاہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کریں۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ رات کو اپنے رب سے راز و نیاز کر سکوں۔ میں اسے جانتا ہوں کہ وہ نماز، تلاوت اور دعا کو پسند کرتا ہے۔ رات بھر خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی رہیں، بچوں کی سسکیاں، عورتوں کی دعائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازاری آسمان کو چیر رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو خیمے میں جمع کیا، چراغ بجھا دیے اور فرمایا، کل تم میں سے جس کو بھی دشمن قتل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اندھیرے میں چلے جاؤ۔ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر یہ سن کر ایک صحابی کھڑا ہوا، حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ عنہ، یا حسین، ہمیں چھوڑنے کی بات کر کے دل نہ توڑیں، ہم تو آپ کے قدموں میں کٹ مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ہم آپ کے لیے جان بھی دیں گے، اپنے بچوں بیوی کو بھی قربان کریں گے، اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ علی اکبر، علی اصغر، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے چہروں پر روشنی تھی، گویا جنت ان کے منتظر تھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ جواب دیا، چچا جان، شہادت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا افسر تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے اس کے دل کو بدل دیا۔ صبح عاشور حر رضی اللہ عنہ نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آ کر معافی مانگی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرمایا، حر تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر حملہ آور ہوئے اور سب سے پہلے شہادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو صف میں کھڑا کیا۔ حضرت مسلم بن عوسجہ رضی اللہ عنہ بوڑھے مگر شجاع صحابی پہلا حملہ کرتے ہیں، شجاعت سے لڑتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے ساتھی، قرآن کے حافظ، جنگ میں کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قریب آتے ہیں،
غلام جون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مولا میں کالا ہوں لیکن میرا خون بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہے۔ 18 سالہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا جب میدان میں اترے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا ایسا جوان میدان میں جا رہا ہے جو چہرے گفتار اور اخلاق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں پر حملہ کیا، کئی سپاہی قتل کیے، پھر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، زخموں سے چور واپس آتے ہوئے پکارا ابا جی السلام علیکم، پیاس ستا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سینے پر سر رکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر لیکن جذبہ شہادت سے لبریز، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اجازت نہ دی مگر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کا خط دکھایا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا تھا۔ بھائی جب قاسم تم سے جہاد کی اجازت مانگے انکار نہ کرنا، یہ خط میں لکھا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اجازت دیتے ہیں، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جاتے ہیں، دشمن نے وار کیا، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، آواز دی یا اماں چچا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دشمنوں نے گھوڑوں سے روندا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، وفا اور قربانی کا مینار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جری سپاہی عباس رضی اللہ عنہ نے دریا سے پانی لانے کا بیڑا اٹھایا، خیموں کی طرف لوٹے تو دشمن نے ہاتھ کاٹ دیے، نیزہ مارا، آنکھیں چھینی گئیں، پانی کا مشکیزہ سینے سے لگائے پکارا یا اخا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں، بھائی کے لاشے پر گر جاتے ہیں، اب میرے بازو ٹوٹ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی اہل بیت کی شہادتیں، امام کے بھتیجے بھائیوں اور ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جان دی۔ جان دینے والوں میں سے جوان بہادر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم عمر شہید مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر دل امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی اکبر کا ادب، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا عطا فرما، ہمیں بھی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل فرما۔ یا رب امت کو بیدار فرما دے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قرض ادا کروا دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کا یہ پیغام ہر دل میں اتر جائے تو ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، تبصرہ کریں، شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید حق کی روشنی پھیلانے کا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔